الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عذابتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات برد محمد وآل محمد. آج کی اس شب عید سعید مولود سیدہ کائنات کی مناسبت سے اس جشن کے حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ خدا بند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے، اس نورانی جشن میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خدا بند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تعید شامل ہو. جن جن احباب نے اس نورانی جشن کے انعقاد میں دامے درمے سخنے قدمے حصہ لیا ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مومنین کی جان مال عزت روح ناموس کی حفاظت کے لیے، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں. چونکہ آج اس ہستی کا ذکر ہے جس کی کما کہو معرفت کائنات میں حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ جملہ مبالغہ پر مبنی نہیں ہے بلکہ معصومین علیہ السلام کی کثیر روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں اس کی وجوہات آپ کی سماعت کو عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں جناب سیدہ کونین کی کما کہو معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. آپ کے سامنے سورہ مبارکہ کوثر جو قصیدہ بن کے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شان میں نازل کیا، خود بنا کر نازل کیا، خداوند عالم نے اس مبارک سورہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. انداز بیان سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. لفظ سب سے پہلے جو استعمال کیا وہ انا. معصومین سے پوچھا گیا کہ انا کے جو لغوی معنی ہے وہ ہم جب اپنی زبان میں انا کے معنی کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ہم، اور ہم جمع کا صیغہ ہے. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ خداوند عالم جب قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لفظ ہم استعمال کرتے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا ہے اس کام میں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کوئی اور شریک نہیں ہوتا. خداوند عالم تمام اپنی جلالت و قدرت کو یکجا کر کے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہاں وہ ناز کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کام انجام دیا. یعنی جب خدا اپنے کسی عمل پہ خود ذات خدا ناز کرتی ہے تو پھر خداوند عالم وہاں پر لفظ انا کا استعمال کرتا ہے. اور قرآن مجید میں
انا کا لفظ 3 چیزوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ انا ارسلناک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یعنی یا رسالت کے لیے لفظ انا اللہ نے استعمال کیا، یا پھر قرآن مجید کے لیے لفظ انا استعمال کیا، یا جناب سیدہ کونین کے لیے لفظ انا استعمال کیا۔ لیکن فرق ہے تینوں چیزوں میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رسالت دی، جہاں تھے وہیں بھیجی۔ میرا دل ہے میں آج جناب سیدہ کے فضائل پڑھوں، اور حق بنتا ہے کہ ان ایام میں جب خوشی کے ایام ہوں تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں۔ اس لیے آیت اللہ شہید دستغیب نے قلب سلیم کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ نراکی جب اپنے گھر سے نکلتے تھے اور معصومہ کم کے حرم کی زیارت کے لیے روٹین میں ہر روز آتے تھے، اور ان کے گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں ایک قبرستان آتا تھا، اور اس قبرستان میں وہ ایک مخصوص قبر پر آتے ہوئے بھی رکتے تھے اور جاتے ہوئے بھی رکتے تھے، اور رک کر اس قبر پر فاتحہ پڑھتے تھے، جبکہ باقی کسی قبر پہ وہ نہیں رکتے تھے۔ تو ایک دن کسی طالب علم نے سوال کر ہی دیا کہ آقا کیا وجہ ہے؟ قبرستان تو بہت بڑا ہے، بڑی بڑی شخصیات یہاں مدفون ہیں، لیکن آپ صرف اس ایک مخصوص قبر پر رکتے ہیں اور رک کر یہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، باقی اور کسی قبر پر آپ نہیں رکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قبر آیت اللہ حجت کی قبر ہے، اور ایک مرتبہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے میرے سامنے مولا علی علیہ السلام کے فضائل کی ایک ایسی حدیث بیان کی تھی جو ان سے پہلے میں نے کسی اور سے نہیں سنی تھی، اور اس حدیث کی وجہ سے امامت کے باب میں میری معرفت میں اضافہ ہوا، باب امامت میں میری معرفت میں اضافہ ہوا، اور وہ جو ان کی وجہ سے میری معرفت میں اضافہ ہوا یہ اس کا قرض ہے کہ میں آتے ہوئے بھی ان کی قبر میں فاتحہ پڑھتا ہوں اور جاتے ہوئے بھی ان کی قبر میں یعنی یہاں سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے ان فضائل کی، اور خصوصاً خاص طور پہ جب ایام ولادت باسعادت ہوں تو پھر ان ایام میں حق بنتا ہے ان ہستیوں کے فضائل بیان کرنا۔ میں انشاءاللہ خصوصیات جناب سیدہ جو خداوند عالم نے افتخارات پوری کائنات میں جناب سیدہ کو صرف عطا کی ہے، میں آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں گا انشاءاللہ اس مجلس میں۔ سامعین محترم، بس عرض یہ کر رہا تھا کہ خداوند عالم نے یہ جو 3 چیزوں کا ذکر کیا نا لفظ انا کے ساتھ، ان تینوں چیزوں میں حفظ مراتب کا خدا نے خیال رکھا ہے۔ کیسا خیال رکھا؟ خداوند عالم نے رسالت بھیجی، رسول کو عرش پہ بلا کر رسالت نہیں دی بلکہ جبرائیل کے ذریعے فرش پر رسالت بھیجی۔ قرآن اللہ نے لفظ انا کے ساتھ اتارا، لیکن رسول کو عرش پہ بلا کر قرآن نہیں دیا، بلکہ رسول خدا جہاں پر تشریف فرما ہوئے وہیں آیت آئی۔ رسول خدا گھر میں ہے تو آیت گھر میں آئی، بستر پر ہے تو آیت بستر میں آئی، اگر مسجد میں ہے تو آیت مسجد میں آئی، اگر مصلی میں ہے تو آیت مصلی پہ آئی۔ سامعین محترم، رسول خدا جنگ میں ہے تو آیت جنگ میں آئی، رسول خدا سفر میں ہے تو آیت سفر میں آئی، حضر میں ہے تو آیت حضر میں آئی، یعنی جہاں رسول خدا ہوں گے آیت وہی آئے گی۔ لیکن جب جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی نور کو خداوند عالم نے صلب پیغمبر میں منتقل کرنا چاہا تو اب انداز بدلا، کہا میرے محبوب رسالت دی، بھیجی آپ کی طرف، قرآن آپ کی طرف بھیجا، لیکن سیدہ کو نہیں بھیجوں گا، سیدہ کو لینے آپ کو عرش پہ آنا پڑے گا، سیدہ کو لینے کے لیے آپ کو عرش پہ آنا پڑے گا۔ کس اہتمام کے ساتھ؟ پروردگار لبیک آؤں گا۔ کہا میرے محبوب فقط آنا ہی نہیں، آنے سے پہلے تیاری کر کے آنا ہے۔
علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے جلاء العیون کے باب جناب سیدہ کونین میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں پروردگار کیسے آنا پڑے گا؟ کہا پہلے دنیا سے کنارہ کش ہو، 40 دن کے لیے دنیا سے الگ ہو جائے۔ پروردگار کہاں جاؤں؟ کہا غار حرا میں۔ غار حرا میں جب بھی رسول خدا جاتے تھے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا گھر سے کھانا بنا کر غار حرا تک پہنچاتی تھی، لیکن اب کی بار معیار بدلا۔ کہا میرے محبوب اب کھانا گھر سے نہیں جنت سے آئے گا، اب کھانا گھر سے نہیں آئے گا جنت سے آئے گا۔ 40 دن دنیا سے لا تعلق رہنا ہے، حتیٰ کہ مونس و مددگار زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی الگ رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا بھی اس دنیا کا استعمال نہیں کرنا، خوراک بھی اس دنیا کی استعمال نہیں کرنی۔ جب 40 دن کی ریاضت مکمل ہو تو پھر خداوند عالم کہتے ہیں میرے محبوب اب آپ کو ہم عرش پہ بلا رہے ہیں، لیکن آپ کے آنے کا انداز وہ نہیں ہے جو موسیٰ کا تھا۔ موسیٰ کو اگر فرش پہ بھی ہم بلاتے تھے کہتے موسیٰ آ جاؤ، لیکن آپ کو جانے کا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کو لینے کے لیے جبرائیل کو بھیجیں گے، سواری آپ کی براق ہوگی۔ یعنی جیسا میزبان جس حیثیت کا مہمان ہو اس کے مطابق اہتمام کیا جاتا ہے نا، چونکہ میزبان خدا ہے اور جو مہمان ہے وہ محبوب خدا ہے، تو انداز بھی خداوند عالم نے اس شان و عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہی اپنایا، عرش اولا پر بلایا رسول اللہ کو۔ اور پھر پوری تفصیلی روایت آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جنت کی سیر کروائی، پھر دوران سیر جناب رسول خدا کو ایک سیب پیش کیا گیا، اس سیب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا، اور اس کے ذریعے سے خداوند عالم نے نور مبارک جناب سیدہ کو صلب عطر پیغمبر خدا میں منتقل کیا۔ لیکن انفرادیت کیا ہے اس میں انفرادیت کیا ہے سیدہ کی؟ انفرادیت یہ ہے جناب سیدہ کی، آپ جس 13 آئمہ کی زیارت پڑھیں ایک جملہ آپ کو مشترک ملے گا 13 آئمہ کی زیارت میں، کنت نوراً فی الاسلام الشامخہ وارحام المطہرہ، ہم نے آپ کے انوار کو بلند ترین اسلاب کے ذریعے اور پاکیزہ ترین ارحام کے ذریعے دنیا میں منتقل کیا۔ لیکن اگر نہیں ملے گا یہ جملہ تو جناب سیدہ کائنات کی زیارت میں آپ کو جملہ نہیں ملے گا۔ جناب سیدہ کائنات کا نور اتنا عظمت والا نور ہے، اتنا رفت والا نور ہے، اتنا مقدس نور ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کوئی نبی اس نور کو اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی ولی اس نور کو اٹھا سکتا ہے، بلکہ خدا عرش سے ڈائریکٹ جنت میں منتقل کرتا ہے، اور پھر جنت سے اس نور کے انتقال کا خداوند عالم جو ذریعہ بناتا ہے وہ اپنے محبوب کو اس اہتمام کے ساتھ عرش پہ بلاتا ہے، اور بلا کر کہتے ہیں اب اس نور کو بلا فصل ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر پہلا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں، جو خدا نے کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ اب نور کی عظمت کا اندازہ کیا، ہم نے میرے محبوب آپ کو کوثر عطا کی۔ دینے والا خدا ہے، جسے عطا کیا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، جو چیز عطا کی جا رہی ہے وہ کوثر ہے۔ کس عنوان سے عطا کی جا رہی ہے؟ عنوان کیا ہے؟ یا تو کوئی چیز بطور جزا دی جاتی ہے یا بطور عطا دی جاتی ہے۔ جزا عمل کے بعد ہوتی ہے، لیکن عطا دینے والا اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا میں آپ کو بطور جزا سیدہ کو عطا کر رہا ہوں، فرمایا یہ اعطینا، ہم نے عطا کی ہے آپ کو۔ اب کیوں میں نے جملہ کہا کہ ہم سیدہ کی کما کہو معرفت حاصل نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ سیدہ کو عطا کرنے والا خدا ہے، جسے عطا کیا وہ مصطفیٰ ہے، جو چیز عطا کی وہ کوثر ہے، جس عنوان سے عطا کی وہ عطیہ ہے،
وہ تحفہ ہے۔ اب تحفہ ہمیشہ دینے والے کے مقام و مرتبے کے مطابق ہوتا ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے اس کی حیثیت کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے۔ اگر سیدہ کی عظمت کو پہچاننا ہے تو پہلے رب اکبر کی عظمت کو پہچانیے۔ اگر تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں رب اکبر کی عظمت آ گئی تو سیدہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر خدا سمجھ آج تک نہیں آیا، خدا کی کما حق کہو معرفت حاصل نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ خود اپنے محبوب کو خدا کہہ رہے ہیں قل رب زدنی علما۔ کون سا علم ہے جس کے متعلق خدا اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اور مزید مانگیے؟ آپ معصومین کی ساری روایات اٹھا کر دیکھ لیں، جب معصوم سے پوچھا گیا کیا چیز بار بار خدا تکرار کر رہا تھا اپنے محبوب سے، کہا معرفت خداوندی میں اضافہ، یعنی اتنی عظمت والی ذات ہے خدا کی کہ اپنے محبوب سے بھی خدا کہتا ہے کہ میری معرفت میں اور اضافے کی دعا مانگیے۔ جو ذات کاملاً رسول خدا کی سمجھ میں نہ آئے، اس کا دیا ہوا عطیہ کاملاً ہم جیسے خطاکاروں کے ذہن میں کیسے آئے گا؟ یہ پہلی انفرادیت ہے جناب سید، بطور عطیہ خداوند عالم نے عطا کیا۔ تحفے کا اصول کیا ہے؟ تحفے کا اصول فقہی مسائل میں کہ جب کوئی تحفہ دے تو وہ اپنی مقام و حیثیت کے مطابق دے، اور جو تحفہ لینے والا ہے وہ اس کو عزت و بزرگی و کرامت کے ساتھ وصول کرے۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ تحفہ جس کو دیا جا رہا وہ بڑی شخصیت ہو اور جو دینے والے وہ چھوٹا عام انسان ہو۔ اب ظاہر عام انسان اگر کسی کو تحفہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اگر جس کو دیا جا رہا ہے وہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس بڑی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا اللہ نے کہ آپ اس عام چھوٹے سے انسان کا تحفہ ریجیکٹ کریں، بلکہ اس کو جب بھی وصول کریں عزت اور کرامت کے ساتھ وصول کریں کہ آپ نے یہ جو تحفہ دیا وہ حقیقت میرے پاس اسی کی کمی تھی، تاکہ تحفہ دینے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ خدا نے عطیہ بطور تحفہ جناب سیدہ کو جب دیا تو اب تحفہ خدا کا تھا۔ کیوں رسول خدا کلما دخلت فاطمہ، جب بھی جناب سیدہ داخل ہوتی تھی رسول خدا استقبال کے لیے اٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ رسول خدا کو پتہ تھا کہ یہ کوئی عام بیوی نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ یہ انفرادیت ہے جناب سیدہ کائنات۔ ایک انفرادیت جناب سیدہ کائنات کی وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہونا ہے، اور یہ انفرادیت ہم نے بیان نہیں کی، اس پہ جناب سیدہ نے خود ناز کیا ہے، خطبہ فدقیہ میں ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اور اس بھری ہوئی مسجد نبوی میں جناب سیدہ اس آیت کو پڑھ کے جو ہے مجمع کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول خدا میرے باپ ہے، فقط کائنات اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ رسول کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا کہہ سکتی ہے کہ رسول خدا میرے باپ ہے۔ یہ بھی کوئی عام عظمت نہیں ہے، یہ بھی کوئی عام کم منزلت نہیں ہے رسول خدا کی بیٹی ہونا۔ اور جب رسول خدا کی بیٹی یہ جملہ کہہ رہی تھی تو اگر کوئی اور بیٹی رسول خدا کی ہوتی اگر تو کوئی اس کا بھی رشتہ دار اٹھ کر کہتا کہ بی بی یہ انفرادیت آپ کی نہیں ہے، ذرا جملہ توجہ فرمائیے گا، بی بی یہ انفرادیت آپ کی نہیں، اور بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ جملہ مورخ نہیں لکھ سکا کہ کسی نے اٹھ کر اس جملے پہ اعتراض کیا ہو۔ یہ اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ تنہا اس فضیلت کی مالک ہے، تنہا سیدہ اس فضیلت کی مالک ہے۔ اس میں فضیلت کی کیا بات ہے؟ جب بھی کسی انسان کے حوالے سے ہم اس کی عظمت و مقام دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا شجرہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نسب کیا ہے۔ عظمت و مقام سیدہ کا یہ ہے کہ پہلی چیز جو سیدہ کو خداوند عالم نے نسب عطا کیا اس میں پہلی سیڑھی کا نام سید الانبیاء ہے۔ یہ پہلی انفرادیت ہے جناب سیدہ کی۔ دوسری انفرادیت جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی،
کہ جب بھی رسول خدا جناب سیدہ تشریف لاتی رسول خدا استقبال کے لیے اٹھتے ہیں۔ اس میں نا انفرادیت والی کیا بات ہے؟ تمام امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ میرے اللہ کے محبوب کا ہر عمل سنت ہے، ہر عمل رسول اللہ کا سنت ہے۔ ان کا اٹھنا سنت، ان کا بیٹھنا سنت، ان کا چلنا سنت، ان کا بولنا سنت، ان کا کسی کو اپنے پاس بلانا سنت، ان کا کسی کو اپنی محفل سے اٹھانا سنت، ہر عمل رسول خدا کا سنت ہے۔ لیکن اس سنت کو نہ اولین نے نقل کیا نہ آخرین میں سے کسی نے کہا کہ رسول خدا اگر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ تو رسول خدا کی سنت ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو، ہر باپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ عمل تو رسول خدا مسلسل انجام دیتے تھے۔ سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو سیدہ کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتے دیکھا تھا۔ پھر اس کو راویوں کی روایات کے ذریعے آج 1400 سال بعد ہم تک پہنچایا بھی کہ رسول خدا نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ اور یہ اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کہ اگر شیعہ قبول کرتے ہیں اہل سنت برادران قبول نہیں کرتے، نہیں، جتنا ہم قبول کرتے اتنا ہی برادران اہل سنت بھی ان روایات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول خدا جناب سیدہ کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن آج تک کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا۔ نہیں، میں نے تھوڑا سی چھوٹی لیول پہ بات کر دی، مفتی کی کیا حیثیت ہے۔ میں اگر آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی بڑی بڑی بیٹیاں موجود تھیں، لیکن کوئی بڑے سے بڑا صحابی اپنی بڑی سے بڑی عظمت والی بیٹی کے استقبال میں نہیں اٹھا۔ اور ان کا یہ نہ اٹھنا اس بات کی دلیل تھی کہ سیدہ کے سامنے رسول خدا جو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ہر عمل نبی کا سنت تھا، لیکن یہ عمل امت کے لیے سنت نہیں تھا، بلکہ یہ سیدہ کی انفرادیت کا مقام تھا۔ اگر یہ سنت ہوتا تو پھر ہر باپ اٹھ کے کھڑا ہوتا۔ صحابہ کرام نے اس سنت پہ عمل نہ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ عمل ہر باپ کے لیے سنت نہیں ہے۔ یہ ایک انفرادیت ہے جناب سیدہ کونین، ایک انفرادیت جناب سیدہ کونین کی بغیر منصب کے منصبداروں کے ساتھ شریک ہونا۔ مثلا منصب الہیہ نبوت ہے، منصب الہیہ امامت ہے۔ دونوں مناصب کے لیے بنیادی شرط دو ہیں۔ نبی اور امام کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں۔ ایک ان کی طہارت کا اللہ اعلان کرے، دوسرا ان کی صداقت کا اللہ اعلان کرے۔ یعنی منصب الہی کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں، ان کی طہارت کا بھی اللہ اعلان کرے، صداقت کا بھی اللہ اعلان کرے۔ نبی طاہر بھی ہوتا ہے، نبی صادق بھی ہوتا ہے، امام طاہر بھی ہے، امام صادق بھی ہے۔ اللہ نے دونوں کی صداقت کے لیے دو جلسے مقرر کیے ہیں، ایک گھر کے اندر مقرر کیا، ایک گھر کے باہر۔ دونوں جلسوں میں سیدہ شریک ہیں۔ اگر جلسہ طہارت کی بات کریں تو حدیث کسا میں جو آیہ تطہیر کی آپ مسلسل تلاوت کرتے ہیں، چادر کسا کے نیچے 4 منصبدار نبی اور امام موجود تھے، لیکن بغیر منصب نبوت و امامت کے ان 4 منصبداروں کے مرکز و محور کا نام سیدہ ہے۔ مرکز و محور کا نام سیدہ کی ذات ہے۔ یعنی ایک جلسہ خدا نے گھر کے اندر مقرر کیا، دوسرا جلسہ گھر کے باہر مقرر کیا۔ گھر کے اندر جو جلسہ مقرر کیا وہ طہارت کا جلسہ تھا، وہ طہارت کی گواہی تھی، اور گھر سے باہر جو جلسہ مقرر کیا وہ صداقت کی گواہی تھی، وہ میدان مباہلہ کا جلسہ تھا۔ افراد وہی تھے، میدان بدلے اللہ نے، میدان بدل کے افراد وہی رکھ کر خداوند عالم نے قیامت تک دنیا کو بتایا کہ دیکھو جو اللہ کے حقیقی منصبدار ہوتے ہیں
وہ اگر طہارت کی بات ہو تو بھی اکٹھے نظر آتے ہیں، صداقت کی بات ہو تو بھی اکٹھے نظر آتے ہیں۔ لیکن چار منصبدار ہستیاں جب چادر تطہیر کے نیچے آئیں، وہاں اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ خدا کی قسم، اگر خداوند عالم کعبے کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہ کرتا، اہل بیت کی طہارت دنیا کو سمجھ نہ آتی۔ کتنے طاہر ہیں یہ! خدا نے سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ اعلان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، ان طاہر بیتیہ، آپ نے ہمارے اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ کون سے گھر کو؟ کعبے کو، بیت اللہ کو پاک رکھنا ہے۔ کس نے پاک رکھنا ہے؟ عہد کس سے لیا اللہ نے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ ان طاہر بیتیہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اے ابراہیم و اسماعیل، آپ سے عہد لیتے ہیں کہ یہ گھر آپ نے پاک رکھنا ہے۔ اس بات پہ تمام امت مسلمہ متفق ہے، پوری امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے کہ کعبہ پاک ہے۔ جب بنا اس وقت بھی پاک تھا، جب کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تب بھی پاک تھا، آج بھی پاک ہے، قیامت تک پاک رہے گا۔ کیوں پاک رہے گا؟ اس لیے کہ اس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو عہد کے ساتھ دی ہے۔ معلوم بیت اللہ کے متعلق ذرا برابر بھی اگر ذہن میں شک آئے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، آپ نے ہمارے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ لیکن اہل بیت کی باری جب آئی تو وہاں پر اللہ نے نسبت کسی بندے کی طرف نہیں دی، فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یعنی اہل بیت اور کعبے کی طہارت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے کے پاک کرنے میں اور اللہ کے پاک کرنے میں فرق ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، نہیں جملے کو آسان کر کے اس طرح کہہ دوں، سیدہ کی طہارت میں اور کعبے کی طہارت میں اتنا فرق ہے جتنا اللہ کے اور بندے کے پاک کرنے میں فرق ہے۔ کعبے کو بندوں نے پاک رکھنا ہے اور سیدہ کو اللہ نے کہا میں نے پاک کیا۔ کعبے کی طہارت کا ایک مرتبہ ذکر کیا اور سیدہ کی طہارت کا یطہرکم تطہیرا، ہم نے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا، ایک کام تو پاک رکھا اور دوسرا کام فرمایا انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ یعنی جب تک رجس دور نہیں ہوگا اس وقت تک طہارت نہیں آ سکتی کامل۔ اب رجس کو دور رکھنے کی ذمہ داری بھی بندوں کی طرف نہیں نسبت دی، خدا نے کہا یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سے رجس کو دور رکھوں گا۔ اور دور اور نزدیک کو اگر سمجھ رہے ہیں تو اس انداز سے سمجھ لیجئے، اللہ کا نزدیک جو ہے نا، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ان ساعۃ اللہ قریب، قیامت قریب ہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو کہا قیامت قریب ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کہا قیامت قریب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہا قیامت قریب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قیامت قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قیامت قریب ہے، محمد رسول اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، مولا علی نے فرمایا قیامت قریب ہے، امام زمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب ہے۔ آج تک جو مفتی محدث مفسر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ان ساعۃ اللہ قریب، سورہ مبارکہ حج کی اس آیت پہ جب پہنچتا ہے وہ یہی بتاتا ہے قیامت قریب ہے۔ جسے اللہ نے قریب کہا ہے اگر اس کا اتنا فاصلہ ہے تو جسے اللہ نے خود دور کہا ہو وہ کتنا دور ہوگا۔ جس چیز کو اللہ نے اہل بیت سے دور کیا ہے
یہاں سے عظمت اہل بیت جناب سیدہ کی انفرادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ 4 منصبدار ہستیوں کے ساتھ 2 جلسوں میں جناب سیدہ شریک ہوئی، جبکہ جناب سیدہ نہ منصب نبوت رکھتی تھی نہ منصب امامت رکھتی تھی۔ رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام و مرتبہ سیدہ کیا ہے؟ فرمایا مقام و مرتبہ سیدہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے امامت اور رسالت کے جوڑنے کے درمیان جس عنصر کو رکھا ہے اس عنصر کا نام سیدہ ہے۔ اور اردو کی لغت میں عنصر کسے کہتے ہیں؟ عنصر اسے کہتے ہیں جو ایک چیز سے لے کر دوسری چیز کو دے دے، یعنی جو رسالت سے لے کر امامت کو منتقل کرے، اس ہستی کا نام سیدہ کائنات ہے۔ یہ بھی انفرادیت جناب سیدہ ہے کہ جس کی بی بی کی طہارت کے لیے اللہ نے جلسہ مقرر کیا، جس بی بی کی صداقت کے لیے اللہ نے جلسہ مقرر کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سیدہ طاہرہ بھی ہے اور سیدہ صدیقہ بھی نہیں، صدیقۃ الکبریٰ بھی ہے۔ اگر کسی موقع پر یہ بی بی اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات کو جھٹلایا نہ جا سکے، کیونکہ جب طاہر ہوگی تو خواہشات نفسانی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گی، اور جب صدیقہ ہوگی تو جو بات بھی زبان سے نکلے گی وہ حقیقت ہوگی۔ اور پھر کیسی صدیقہ ہے؟ دنیا کے بنائے ہوئے صادقوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے صادقوں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے صادق واقعہ ہونے کے محتاج ہوتے ہیں، جب کوئی واقعہ ہو جائے تو دنیا کے صادق اس کو کاملاً بیان کر دے، کہتے ہیں یہ بندہ بڑا سچا ہے، اس نے جو ہوا اسے دیکھ کر حقیقت بیان کی ہے۔ لیکن جو واقعات کے محتاج نہ ہو بلکہ واقعات جن کی زبان کے محتاج ہو، کبھی سیدہ اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو فرشتہ بن کے نہ آئے بلکہ درزی بن کے آگے دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ واقعات کے محتاج نہیں ہیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واقعات بنتے ہیں۔ یہ بھی انفرادیت جناب سیدہ کائنات، میدان یعنی طہارت میں بھی یکتا ہے، صداقت میں بھی جناب سیدہ یکتا ہے۔ خواتین کوئی بھی کائنات کی خاتون ہو، اس کے اندر 3 خداوند عالم نے خصائص رکھے ہیں اور 3 نقائص رکھے ہیں۔ 3 ہر خاتون کے اندر 3 خصوصیات ہیں، 3 نقائص ہیں۔ خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی خصوصیت کسی بھی خاتون کے لیے ہے، خداوند عالم نے خاتون کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ یہ خصوصیت ہے، جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیتا ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ بن جاتی ہے، اور جب بیٹی بنتی ہے تو دیکھیں خداوند عالم نے یہاں پر کیا کمال قرار دیا ہے، بیٹے کو نعمت قرار دیا ہے، بیٹی کو رحمت بنایا ہے۔ یہ خصوصیت ہے خاتون کی، بیٹی کو خداوند عالم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب سوال ہے نعمت بڑی ہے یا رحمت بڑی ہے؟ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو نعمت للعالمین قرآن میں کہا ہے تو پھر نعمت بڑی ہے، اور اگر رحمت للعالمین کہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا رحمت بڑی ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ رحمت بڑی ہے۔ یہ 3 خصائص ہیں خواتین کے، اور ان خصائص کے ساتھ 3 نقائص ہیں خواتین کے۔ عبادت میں ناقص ہے، وراثت میں ناقص ہے، گواہی میں ناقص ہے۔ یہ 3 نقائص ہیں۔ لیکن اگر میں عبادت کی بات کروں، اگر میں پہلے خصائص کی بات کروں تو خدا نے رحمت للعالمین کے لیے جسے رحمت بنا کر بھیجا اس کا نام سیدہ ہے۔ خدا نے اس شوہر کو جو خود کل ایمان ہے اس کے نصف ایمان کی محافظہ بنا کر جس ہستی کو خلق کیا اس کا نام سیدہ ہے۔ جس کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سرداروں کی جنت جس کے قدموں کے نیچے رکھی وہ سیدہ کی ذات ہے۔ اگر میں نقائص کی بات کروں تو خداوند عالم نے
عورت کو عبادت میں ناقص قرار دیا، لیکن سیدہ کو بطول بنایا۔ اور کائنات میں دو بیویاں ہیں جن کو بطول کہا گیا ہے، ایک مریم بطول ہے، ایک سیدہ بطول ہے۔ مریم بطول ہے لیکن بغیر شوہر کے بطول ہے۔ انفرادیت سیدہ کیا ہے؟ مریم بطول ہے لیکن بغیر شوہر کے مریم بطول ہے۔ بغیر شوہر کے بطول ہونا کمال نہیں رکھتا، علی جیسا شوہر بھی ہو، حسنین جیسے بیٹے بھی ہو، اور پھر بھی ماں بطول ہو، یہ انفرادیت سیدہ ہے۔ یہ انفرادیت جناب سیدہ کائنات۔ وراثت کی اگر بات کریں، عورت وراثت میں ناقص ہے۔ خداوند عالم نے سیدہ کو 3 سگے بھائی عطا کیے، لیکن تینوں کو اللہ نے اٹھا لیا دنیا سے، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چلے کہ سیدہ اپنے باپ کی اکیلی میراث کی مالک ہے، اس کی میراث میں کوئی شریک نہیں۔ اگر گواہی کی بات کریں تو جو بی بی 4 مردوں کے مقابلے میں اکیلی توحید کی گواہی کے لیے کافی ہو، جو 4 مردوں کے مقابلے میں اکیلی توحید کی گواہی کے لیے میدان مباہلہ میں کافی ہو، اس بی بی کی گواہی کے حوالے سے کیا کسی کی زبان پہ لفظ آ سکتا ہے؟ یعنی یہ پہلو بھی جناب سیدہ کا انفرادی پہلو ہے۔ خداوند عالم نے یہ انفرادیت عطا کی ہے جناب سیدہ کائنات۔ ایک اور پہلو، میزان حق کو باطل قرار دیے جناب سیدہ کو۔ قیامت تک کے لیے میزان حق کو باطل کیسے؟ اب حدیث کے سامنے دیکھیں، مرکز تعارف کون ہے؟ جناب سیدہ کی ذات۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چلے اللہ رسول کی رشتہ داری قبول نہیں کرتا، بطول کی رشتہ داری قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ کی رشتہ داری میں ابو لہب ہے، لیکن بطول کی رشتہ داری اللہ بطول کے ذریعے ان رشتوں کا تعارف کروا کر دنیا کو اللہ بتاتا ہے کہ ہم نے مرکز تعارف بطول کو بنا کر دنیا کو بتایا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی رشتہ داری قبول کی جائے گی تو وہ صرف بطول کی جائے گی۔ اور بس بطول کی رشتہ داری کو خداوند عالم نے میزان حق کو باطل قرار دیا نہیں، اس سے بڑھ کر ایک امتیاز اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کو عطا کیا۔ ان اللہ یرضی لرضا کے ویغضب لغضب، بتحقیق اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ کی رضا سے، اور اللہ غضبناک ہوتا ہے سیدہ کے غضبناک ہونے پر۔ اولین و آخرین میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی رضا کو اللہ اپنی رضا کہے۔ یہ بھی اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے جناب سیدہ کائنات کا افتخار ہے۔ تنہا سیدہ کی فضیلت ہے یہ کہ خدا کی رضا اور ناراضگی کا مظہر ہے۔ اور ایک فضیلت کو حدیث قصہ میں خدا نے جمع کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمک لحمی ودمک دمی۔ بڑا عجیب جملہ ہے۔ کیا فرمایا؟ پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ رسول خدا نے یہ فرمایا میرا گوشت ان کا گوشت ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان سے صلح مجھ سے صلح ہے، ان سے ناراضگی مجھ سے ناراضگی ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ یہ اس جگہ پر آ کر یکجا کیا۔ کیوں یکجا کیا؟ اس لیے کہ اب جب چادر کے نیچے یہ سارے یکجا ہیں تو پھر دنیا جان لے کہ جب یہ نور یکجا ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند عالم ان کی اجتماعی بات کرتا ہے کہ ان کو پہلے پہچان لو، ان کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے، مصطفیٰ کا گوشت ان کا نہیں، ان کا گوشت مصطفیٰ کا گوشت ہے، ان کا خون مصطفیٰ کا خون ہے، ان سے صلح نبی سے صلح ہے، ان سے جنگ مصطفیٰ سے جنگ ہے۔ میزان حق کو باطل ہے۔
یہ بھی انفرادیت ہے جناب سیدہ کائنات۔ یہ ساری انفرادیت بیان کرتے ہیں جب خدا فرماتا ہے کہ ہاں میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اتنی فضیلتوں کے ساتھ خداوند عالم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی۔ اگر آپ تھک گئے تو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، اگر آپ ساتھ ہیں تو بس 5-10 منٹ اور مزید بڑھا سکتا ہوں گفتگو۔ رسالت یا رسول اللہ لیما یکزوا نعرہ حیدری برائے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات صلی اس انفرادیت کے ساتھ کائنات میں خداوند عالم نے بالکل منفرد مقام جناب سیدہ کا قرار دیا۔ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اچھا سبب عطا کیا تھا؟ کوثر کے عطا کرنے کا سبب کیا تھا؟ کوثر کے عطا کرنے کا سبب یہ تھا کہ آس بن وائل نے اللہ کے محبوب کو طعنہ دیا، انت ابتر۔ آس بن وائل، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ عمر آس نام سنا ہے آپ؟ یہ عمر آس کا باپ تھا، آس بن وائل۔ اس کے 10 بیٹے تھے۔ اس وقت کے مشرکین مکہ کا یہ نمائندہ بن کے رسول خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا، رسول طعنہ دیا۔ یہ طعنہ رسول خدا کو تو گراں گزرا، لیکن رسول بولے کچھ نہیں۔ رسول خدا کو یہ طعنہ گراں گزرا، رسول بولے کچھ نہیں۔ اور کمال ہی سیرت رسول میں یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے محبوب کو کسی نے کوئی طعنہ دیا اور رسول نے کچھ نہیں کہا، رسول خاموش رہے، اللہ نے فوراً جواب دیا۔ تاریخ میں 2 طعنے رسول خدا کو دیے گئے ہیں۔ ایک طعنہ جب تحویل قبلہ کا طعنہ ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ اے میرے اللہ کے محبوب کو یہودیوں نے طعنہ دیا، آپ کا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، آپ تو ہمارے قبلے کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ خداوند عالم نے اس پورے واقعے کو قرآن مجید میں اس انداز میں بیان فرمایا، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اللہ کے محبوب نے لب نہیں ہلائے، اللہ کے محبوب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، فقط قد نرا تقلب وجهك في السماء، اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف فقط دیکھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب تو ہماری طرف مڑ کے دیکھتا ہے، ہم اس جگہ کو قبلہ بنائیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اس جگہ کو قبلہ بنائیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ یہ ایک طعنہ ہے۔ اور دوسرا طعنہ ابتر کا طعنہ، یہاں پر بھی خدا نے کسی کا انتظار نہیں کیا کوئی اور بولے، انہوں نے کہا انت ابتر، ادھر سے جواب آیا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو عکاظ کے میلے میں رسول خدا نے اس سورہ کو لکھ کر لگا دیا۔ ایک جملہ میں عمومی امت مسلمہ کے لیے بیان کرتا ہوں، خدا کرے عالم ہر مکتب میں ہو، عالم ہو لیکن منصف مزاج ہو۔ بڑا دقیق جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو، عالم ہر مکتب میں ہو لیکن دعا کریں کہ وہ عالم منصف مزاج ہو، وہ حق سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور حق کہنے کی جرت بھی رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوتی ہے، عالم میں اور معلومات رکھنے والے میں فرق کیا ہے پتہ ہے؟ عالم میں اور معلومات رکھنے والے بندے میں فرق یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس علم کے مطابق ویسا ہی عمل بھی ہوتا ہے، اور جہاں علم کی باتیں تو بہت ہوں لیکن اس علم کے مطابق عمل نہ ہو، وہاں علم نہیں ہوتا، معلومات ہوا کرتی ہے۔ وہاں صرف معلومات ہے بندے کے پاس، اس کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں اس کو جو عمل میں ڈال جائے، جو عمل میں نہیں ڈال سکتا وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے انسان کے پاس۔ لیکن جب کوئی عالم ہو اور عالم بھی منصف مزاج ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا نے عکاظ کے میلے میں
جہاں تمام عرب کے شعراء اپنے اپنے کلام لکھ کر لگاتے تھے اور پھر ان کے جج آتے تھے اور وہ منصف انصاف کے ساتھ ان تمام کلاموں کا معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ دیتے تھے کہ اس سال میں سب سے بلند ترین کلام کس نے لکھا ہے، سب سے خوبصورت کلام کس کا ہے، سب سے اچھا کلام کس کا ہے۔ سب نے اپنے اپنے کلام لگائے۔ رسول خدا نے سورہ بقرہ نہیں لگائی یہاں پر، یہ چھوٹی سورہ کوثر لگا دی۔ وہ پڑھتے ہوئے آئے، خدا کی قسم میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، وہ مشرک تھے لیکن منصف تھے۔ آپ اس جملے کی تھوڑی لذت محسوس کریں، مشرک تھے لیکن منصف تھے۔ جب مطالعہ کرتے ہوئے آئے اور آ کر اس سورہ کے اوپر آ کر رکے، اس کو ایک بار پڑھا، میرا دل کہتا ہے کئی بار انہوں نے پڑھنے کے بعد تو نیچے اپنی طرف سے ایک لائن کا اضافہ کیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں نے مان لیا تھا یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا نہیں، اس لیے کہ اگر بشر کا ہوتا تو ذہن میں آ جاتا۔ ماشاءاللہ، یعنی قرآن خود معجزہ ہے، اور اس قرآن میں سورہ کوثر ایک اور معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہی ہے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس کا کسی بھی زمانے میں اس کا توڑ نہ کیا جا سکے۔ وہ مشرک تھے لیکن منصف تھے، انہوں نے پڑھا، بار بار پڑھا، پڑھنے کے بعد لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ استاد بزرگوار ایک خوبصورت جملہ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کیوں انہوں نے ما ھذا کلام البشر لکھا؟ کہ اس لیے کہ ایک طرف اللہ نے عطا کی بات کی تھی اور دوسری طرف اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک پیغام دیا تھا، اور وہ جو پیغام تھا وہ چیلنج تھا خدا کی طرف سے۔ چیلنج کیا تھا؟ عطا ہم نے کوثر کی ہے اور کوثر کا دشمن ابتر رہے گا۔ ہم نے کوثر عطا کی ہے اور کوثر کا مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ابتر رہے گا۔ آج دنیا پہچان لے، جس نے ابتر کا تہنا سب سے پہلے دیا تھا اس کے 10 بیٹے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بطور کوثر ایک بیٹی عطا کی۔ اس ایک بیٹی کی جتنی بھی اولاد ہے، آج ہر اولاد کے پاس لکھا ہوا شجرہ موجود ہے کہ ہم کہاں سے چلے، کتنی پشتیں ہماری گزری، اور آج تک شجرہ لکھ لکھ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم سیدہ کی اولاد ہیں، اور جنہوں نے تہنا دیا تھا ان کی دوسری نسل کا پتہ نہیں چلتا، اور نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی کوثر کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اسے ابتر بنا دیتا ہے۔ جو بھی کوثر کے مقابلے میں آتا ہے، یہ بھی انفرادیت ہے جناب سیدہ کائنات کی کہ خدا نے ابتر کے تہنے کے جواب میں اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کی تھی۔ جنہوں نے کوثر کا تہنا دیا کس وقت دیا؟ یہ بھی لمحہ فکریہ تھا امت کے لیے۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں پر میں رو کر یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ جناب سیدہ کے حوالے سے تاریخ میں بہت ساری کنفیوژن کریٹ کی گئی، بہت ساری۔ ان کنفیوژن میں سے ایک کنفیوژن حیات مبارک جناب سیدہ ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے روایات کے راویوں کے مطابق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ظاہری حیات مبارک 25 سال سے 28 سال تک ہے۔ البتہ اگر راویوں کی بات کریں تو کچھ اس طرح کی روایات ہماری کتابوں میں بھی پائی جائیں گی، لیکن ہمارے ہاں چونکہ راوی کی بات کو حرف آخر نہیں مانا جاتا، ہمارے ہاں راوی کی بات کو خبر مانا جاتا ہے، پھر خبر کی تصدیق کی جاتی ہے، جب تصدیق ہو جائے تو پھر اسے حدیث مانا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں راوی کی بات کو حرف آخر نہیں مانا جاتا۔ انہوں نے ہی کہا کہ جناب سیدہ کی جو ولادت شہادت ہے وہ بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ ہمارے ہاں جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے جمہور علماء کا نظریہ ہے وہ بعثت کے 5 سال کے بعد جناب سیدہ کی ولادت ہوئی۔ کتنا فرق ہے درمیان میں؟ 10 سال کا۔ اب میں اس کو
اپنے طالب علمانہ جو ہے تھیوری وہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کرتا ہوں. قبول کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی وہ مرضی ہے. میں کسی کے اوپر اپنا نظریہ مسلط نہیں کرتا، لیکن اگر بات میری قرآن کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ میچ ہوتی نظر آئے تو پھر ذرا حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا. سامعین محترم، ہمیں اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر جناب سیدہ کی جہاں ہم 18 سال حیات مبارک مانتے ہیں، وہاں اگر 28 سال مان لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ تاریخ کا کوئی باب مسخ ہو جائے ہماری کسی غلط عقیدے کی وجہ سے، اس پہ انسان کے عقیدے پہ بہت اثر پڑے گا. میں کیوں یہ جملہ میں نے کہا؟ اس لیے کہا کہ جب تک رسول اللہ نے اعلان بعثت نہیں کیا تھا اس وقت تک سارے کافر بالاتفاق رسول خدا کو صادق بھی مانتے تھے، رسول اللہ کو امین بھی مانتے تھے، رسول خدا کو اپنے جرگوں میں اپنی پنچایت میں سردار بھی مانتے تھے، فیصلہ بھی رسول خدا سے کرواتے تھے، اپنی امانتیں بھی رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے. یعنی کردار کے لحاظ سے کسی ایک کافر نے بھی کبھی بھی رسول اللہ کو ایک بھی غلط جملہ نہیں کہا اعلان رسالت سے پہلے. اگر کوئی ہے تاریخ میں تو آپ ہمیں دکھا دیجیے گا، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر لیں گے، لیکن قبل بعثت کوئی ایک جملہ بھی کسی کافر کی زبان سے آپ توہین آمیز رسول اللہ کے متعلق نہیں دکھا سکتے. جب نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب یہ ساری دشمنیوں کا اظہار ہوا ہی اس وقت، یہ تانے دیے ہی تب گئے جب رسول خدا نے ان کے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا اور اپنے سچے خدا کی وحدانیت کو پیش کیا. یہ دعوت بھی 3 سال تک خفیہ رہی. 3 سال کے بعد پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم آیا. پھر اس کے بعد اب جو دشمنی جب کھل کے دعوت شروع ہوئی تو دشمنی بھی کھل کے شروع ہوئی. اب جب دشمنی کھل کے شروع ہوئی تو پھر ابتر کے تانے آنا شروع ہوئے. جب دشمنی کھل کے شروع ہوئی تو پھر ابتر کے تانا آیا. اب ابتر کے تانے کا جواب اللہ نے کوثر دیا ہے. اب اگر ابتر کا تانا اعلان بعثت سے پہلے تم ثابت کرو، ہم سیدہ کی حیات مبارک 28 سال مان لیں گے. اگر اعلان بعثت سے پہلے ابتر کا تانا تم ثابت نہیں کر سکتے تو اعلان بعثت کے بعد ہم ثابت کریں گے. پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ کی حیات مبارک 28 سال نہیں 18 سال ہے. یہ ایک پہلو مسخ کیا گیا جناب سیدہ کی سیرت کو. اس سے زیادہ مسخ کیا گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آپ جا کر دیکھ لیجئے اس روایت کے اوپر کتنی غریبوں نے محنتیں کی ہیں. آپ بخاری شریف دیکھ لیجئے، آپ مسلم شریف دیکھ لیجئے، آپ سنن نسائی دیکھ لیجئے، سنن ابن ماجہ دیکھ لیجئے، سنن ابی داؤد دیکھ لیجئے، سب میں روایات موجود ہیں. یہ حدیث بھی موجود ہے اور پھر اس حدیث کی توجیہ بھی موجود ہے. کیوں؟ جب ہم رسول اللہ کے متعلق کوئی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے زبان رسالت پہ وحی کا پیرا دیکھتے ہیں. قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو رسول خدا مرضی سے نہیں کہہ رہے، اس کے کہنے پر بتا رہے ہیں. یعنی پہلے عقیدہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے ہمارا کہ مرضی سے نہیں، اس نے کہلوایا تو اللہ کے محبوب نے کہا. پھر کہا میرے وجود کا ٹکڑا ہے. تو جب اللہ کے محبوب کہہ رہے میرے وجود کا ٹکڑا ہے تو پھر اب ماننے سے انکار نہیں کیا. توجیہ کیا کی؟ توجیہ یہ کی کہ رسول اللہ نے جناب مولا علی علیہ السلام نے 9 ہجری میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہیے. جو میں مسلم و روایات بیان کر رہا ہوں، نہ کسی کی توہین کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اس عقیدے کے متعلق جو توجیہات لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہا کہ 9 ہجری میں مولا علی علیہ السلام ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. جناب سیدہ کو جب پتہ چلا تو بی بی کو برا لگا. جناب سیدہ مولا علی علیہ السلام کی
شکایت لے کر اپنے بابا کی خدمت میں گئی. رسول خدا نے مولا علیہ السلام کو بلایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. یہ روایت کی توجیہ لکھی گئی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر تم نے لکھی ہے خدا تمہارا عقیدہ ہے تمہیں کو مبارک ہو. لیکن ایک روایت علماء بڑے فخر سے ممبر سے بیان کرتے ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ کہا ایک خاتون آئی رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو منع فرما دیجیے. رسول پاک نے فرمایا کل لے کے آنا. وہ دوسرے دن آئی، رسول خدا نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا، اور اس دست شفقت پھیرنے کے بعد اس بچے کو نصیحت کی کہ آئندہ تو نے میٹھا نہیں کھانا. اس عورت نے دست ادب جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ بات آپ کل بھی تو کہہ سکتے تھے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کل بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کل خود میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا. تو جو کام میں خود کرتا ہوں میں دوسروں کو کیسے منع کروں؟ یہ بڑے فخر سے ہمارے برادران اس روایت کو ممبر سے بیان کرتے ہیں. میں اسی روایت استفادہ کر کے ان سے سوال کرنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، جو نبی اگر خود میٹھا کھایا ہوا ہو تو دوسرے بچے کو میٹھا کھانے سے منع نہیں کرتے. ان کے اپنے گھر میں 9 ہجری کو کتنی بیویاں تھیں؟ 9 ہجری کو رسول اللہ کے گھر میں کتنی بیویاں تھیں؟ تو بال اتفاق سارے کہیں گے 8 تھی، 9 تھی، 10 تھی. تو جو نبی میٹھا اگر خود کھا لے تو دوسروں کو منع نہیں کرتا، وہ اپنے گھر میں 10 بیویاں 9 بیویاں رکھ کر علی کو دوسری سے کیسے منع کر سکتے؟ کہا نہیں، بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ مولا علی کس سے شادی کر رہے تھے. ہم نے کہا بتائیے کس سے کر رہے تھے؟ کہا وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر رہے تھے. ہم نے سوال کیا بتائیے ابو جہل بڑا دشمن تھا اسلام کا یا ابو سفیان؟ ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا تھا، اس کے بعد اس نے کوئی دشمن نہیں. لیکن ابو سفیان نے بدر بھی رسول اللہ کے خلاف لڑی، احد بھی رسول اللہ کے خلاف لڑی، خندق بھی رسول اللہ کے خلاف لڑی، اور اس کے بعد بہت سارے سرایا بھی ایسے تھے جہاں اس نے لیڈرشپ کی، حتیٰ کہ فتح مکہ تک وہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑا رہا. کون بڑا دشمن ہوا، ابو سفیان یا ابو جہل؟ کہا جی ابو سفیان بڑا دشمن تھا. تو میں نے کہا کہ پھر ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں نا، کیا رسول اللہ کے گھر میں ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی یا نہیں تھی؟ کہا تھی. تو جب آپ ابو سفیان کی بیٹی سے اللہ کے محبوب خود عقد کر سکتے ہیں، اور 1400 سال کے بعد آج تک میری قوم کے کسی ایک بچے نے بھی جناب ام حبیبہ کے متعلق اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس بی بی کی کردار فکر اتنی خوبصورت تھی کہ ہم تو آل محمد کے چاہنے والے جو ہیں نبی کے حرم کا ویسے بھی احترام کرتے ہیں، اور جو بی بی خود نبی کی ناموس کی محافظ بن کے کھڑی ہو جائے وہ تو ہمارے سر کا تاج ہوتی ہے. ہمارے یہاں توہین تو ویسے بھی نہیں ہوتی. جب رسول خدا ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں تو پھر ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے میں کیا چیز ممانعت تھی؟ لیکن یہ ساری چیزیں راویوں کی روایات کے ذریعے بیان کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جناب سیدہ کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور اتنا مسخ کیا گیا کہ آج آپ کسی بھی اپنے بھائی اہل سنت بھائی سے جا کر پوچھیں جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، وہ کہے گا ہے. کب دنیا میں آئی نہیں پتا، کب شہادت ہوئی نہیں پتا، کیسے ہوئی نہیں پتا. آپ کسی سے جا کر آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ پردہ ڈالا گیا. اگر بیوی کے متعلق گفتگو ہوگی تو راز کھلیں گے، پردے ہٹیں گے، لوگوں کی عقلیں بیدار ہوں گی. جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سیدہ کائنات فقط سیدہ کائنات نہیں، صدیقۃ الکبریٰ بھی ہیں، بطول عذرا بھی ہیں، تو پھر جناب سیدہ کے مقابلے میں آنے والے ہر شخص کے چہرے سے خود بخود نقاب ہٹ جائے گا. عزیزان، بس یہ جناب سیدہ کی شخصیت کو مسخ کیا جتنا کیا گیا، اس کے مقابلے میں
ہم نے آج تک اس انداز میں جناب سیدہ کی سیرت کا احیاء نہیں کیا. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تقریروں کے ذریعے یہ ایک پہلو ہے، لیکن جتنا آپ کی عملی زندگی میں سیدہ آئیں گی اس کا ایک الگ چاشنی ہوگی، ایک الگ اس کا نظارہ ہوگا، ایک الگ اس کی تاثیر ہوگی. کس حد تک ہم جناب سیدہ کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں امام کی ذات. امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہے. وجدتی فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہم اماموں پر اللہ کی حجت ہے. یعنی فقط خواتین کے لیے اسوہ نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں ہماری جدہ کی سیرت ہم اماموں پر بھی حجت ہے. اور پھر جس امام کی آپ اور میں رعیت ہے، وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ عجیب ہے. امام زمان علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے لی اسوۃ، میرے لیے میری جدہ طاہرہ کا، یہ بھی کہہ سکتے جدتی لی اسوۃ، اتنا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن امام نے اتنا نہیں کہا. فرمایا فاطمۃ ابنتی رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میری دادی فاطمہ تو زہرا بنت محمد مصطفیٰ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. کون فرماتے؟ امام زمان مہدی دوران عجل اللہ فرج شریف، جس امام کی آپ اور میں رعیت ہے. کیوں فرماتے میرے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ تاکہ میری رعیت میں ہر شخص یہ جان لے کہ جو بیوی اپنے آپ کے اور میرے امام کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ آپ کے اور میرے لیے بدرجہ اولا اسوہ حسنہ ہے. ان سے سیکھیے، ان سے سیکھیے کہ ایک ماں، ایک بیٹی جب بیٹی بن کے زندگی گزارتی ہے تو اس کی کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ سید الانبیاء جیسے باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ انت ام ابیہا، تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. جب ایک زوجہ بن کے وقت گزارتی ہے تو پھر علی جیسے امام کو یہ کہنا پڑتا ہے بی بی آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے علی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو. جب ایک خاتون ماں بن کے وقت گزارتی ہے تو پھر حسن و حسین جیسے بیٹے معاشرے کو عطا کرتی ہے، زینب و کلثوم جیسی بیٹیاں معاشرے کو عطا کرتی. کامل نمونہ ہے ہر پہلو سے. آج اگر مجلس میں خطرہ ہو نا تو ہماری مائیں بہنیں کہتی نہیں جانا، وہاں مشکل ہے، لیکن علی کو ہر جنگ سے پہلے سیدہ جاتے ہوئے تلوار پکڑاتی ہیں، اور جب علی واپس پلٹ کے آتے ہیں تو خون آلود تلوار کو خود ہی صاف بھی کرتی ہیں اور علی کے زخموں کی مرہم پٹی بھی کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا تھا کہ یا علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا، کہا اللہ کی بندگی اور عبادت میں بہترین معاون و مددگار پایا. سیدہ سے سوال کیا علی آپ نے علی کو کیسا شوہر پایا، کہا اللہ کی بندگی میں بہترین معاون و مددگار پایا ہے. وہی بی بی فرماتی ہے حببا فی الدنیا کم ثلاث، تمہاری اس بری ہوئی دنیا میں 3 چیزیں رسول کی بیٹی کو بہت پسند ہیں. 3 چیزیں رسول اللہ کی بیٹی کو بہت پسند ہیں. اب آپ میں جناب سیدہ کی پسند کو اپنی پسند بناتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی اور میری پسند اہم ہے یا بی بی کی پسند اہم ہے؟ فرماتے ہیں التلاوت فی القرآن، جو پہلی چیز رسول اللہ کی بیٹی کو پسند ہے وہ تلاوت قرآن ہے. اگر میں اپنے آپ کو بی بی کا غلام کہوں، میری ماں، میری بیٹی، میری بہن اپنے آپ کو سیدہ کی کنیز کہے، اور گھر میں قرآن کے غلاف کے اوپر گرد بھی پڑی ہوئی ہو، غلاف قرآن کے اوپر گرد بھی پڑی ہوئی ہو، تو پھر
اس کا مطلب ہے یہ محبت ہم نے سیدہ سے محبت کی ہے، لیکن سیدہ کو جس چیز سے محبت ہے اس سے ہم نے محبت نہیں کی، ادھوری ہے۔ دوسری چیز فرمایا النظر فی وجہ رسول اللہ، مجھے رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جناب سیدہ کو بہت پسند ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ جناب سیدہ کو بہت پسند ہے، اور یہ پسند بی بی نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھی، یہ پسند بی بی نے جو خود پسند کیا وہی پسند اپنی اولاد میں منتقل کی، اس انداز میں منتقل کی کہ اگر خود خطبہ فدقیہ دیا تو ایک خطبے میں 40 آیات قرآنی کو اس انداز میں سیدہ نے بیان کیا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ جن کا آیتیں نازل ہونے کے بعد جو آیتیں پڑھتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے گھر میں نازل ہوتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ اس انداز میں جناب سیدہ کائنات نے قرآنی آیات کو خطبہ فدقیہ میں پیش کیا، اور جس طرح خود پیش کیا اسی طرح پھر ان کے بیٹے نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے دنیا کو بتایا کہ قرآن تو ہماری نس نس میں ہماری ماں نے ڈال دیا ہے۔ یعنی فقط اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، جو چیز خود پسند کی۔ اگر یہ کہوں کہ فقط اپنی اولاد کو دیا، نہیں، اگر 3 سال تک کوئی کنیز آ کر سیدہ کے گھر میں برتن دھوئے تو باقی جتنی زندگی وہ زندہ رہتی ہے وہ اپنی زبان میں کلام نہیں کرتی، وہ قرآن کی آیات کے ذریعے کلام کرتی ہے۔ اس طرح جناب سیدہ قرآن کو نسل میں منتقل کرتی ہے، خود بھی محبت ہے، اور جو چیز خود وہ پسند کرتی ہے وہی دوسروں کو منتقل کرتی ہے۔ خود چہرہ رسالت کی زیارت بہت پسند ہے، اگرچہ ظاہراً ہماری یہ آنکھیں اس دور میں رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن خدا نے جو دل کی آنکھیں عطا کی ہیں، میرا ایمان ہے جس دن یہ کھل گئی چوہدہ کی زیارت مشکل نہیں ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے نام پر یہ روایت کے جملے ہیں، اگر قیامت والے دن کسی نے ایک گلاس پانی کا بھی پلایا ہے، خداوند عالم اس ایک گلاس پانی کے عوض چونکہ نسبت سیدہ کی وجہ سے پلایا ہے خدا اسے بخش دے گا۔ اگر کسی کو کھانا کھلایا ہے خدا اسے بخش دے گا، اگر کسی کو لباس بنایا ہے سیدہ کی وجہ سے خدا اسے بھی بخش دے گا۔ یہ بیوی کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں، کما حقہ اس بیوی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ بس عزت بہت ہے جناب سیدہ کی، آپ کو بہت زحمت دی۔ سامعین محترم، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ علی اور بھی ہیں کردار میں حیدر کے سوا، لیکن فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ کس کی جرت ہے کہ وہ رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، یہ کہہ کر کاتب تقدیر نے رکھ دیا قلم، مرضی زہرا بھی ضروری